اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو ناظرین، میرے معزز ناظرین، میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حکمت کی باتیں ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو، اپنے معزز سامعین کو روزانہ کی بنیاد پر ایک واقعہ سناتے ہیں، اور بعض لوگ ان واقعات کی اسناد کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں، میرے ایک بہت ہی بزرگ واجب الاحترام استاد عالم دین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایسی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، ان واقعات کو آپ ان کی اسناد پر نہ جایا کریں، بلکہ ان کے جو مورل اخلاقی جو سبق حاصل ہو رہا ہوتا ہے، آپ ان کو دیکھا کریں کہ وہ کتنا عظیم ہے اور کتنا وہ معنی خیز ہے۔ تو میرے معزز سامعین، آج کا جو ایک واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح کہ آج کل ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کا وائرس آیا ہوا ہے، وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے، اس طرح پچھلے دور میں کسی ایک گاؤں، کسی ایک شہر کے لوگوں پر میں وبائی مرض جو ہے نا وہ پھیل گیا۔ تو چونکہ وہ اتنا جدید دور نہیں تھا کہ اس میں لوگ جس طرح کہ آج کل بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ ویکسین تیار کر رہے ہیں، تمام ممالک ہی کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے اس موذی وائرس کے خاتمے کا ویکسین تیار کرنے کا، لیکن اپنی سطح میں اپنے وہ اس میں کیپیسٹی میں ہر ملک کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وقت وہ جو لوگ تھے، انہوں نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیہات میں ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کو بلا کر لے آئیں، کسی اللہ کی بزرگ ہستی کو بلا کر لے آئیں جو کہ ہمیں اس موذی مرض سے نجات دلائے۔ تو وہ ایک اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو، یہاں پر میں پیر نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تھوڑے سے آج کل ایشوز پیدا ہوئے ہیں، وہ آئے دن سرعام والے ان کو پکڑ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست کی اب میں بات کر لیتا ہوں، اللہ کے ولی کی بات کر لیتا ہوں۔ تو جو وہ بلا کر لے آئے اس شخص کو، اللہ کے ولی کو، اور جو کہ یقیناً اس دور میں بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کی بزرگ ہستیاں جو ہیں، اگر ان سے زمانہ خالی ہو جائے تو یہ دنیا ختم ہو جائے، نیک لوگ، وہ بلا کر لے آئے اس کو، اور اس نے سارے پورے گاؤں کا، پورے شہر کا، پورے اس قصبے کا وزٹ کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آپ برا نہ مانیں، آپ لوگوں کی جو ہے نا نیت نہیں ٹھیک۔ وہ جب ان کے وہ پیر نے، ان کے جو بزرگ نے جب یہ بات کی تو وہ سب لوگ نا تھوڑا نا اس کے ساتھ نا وہ دلی طور پر نا رنج ہو گئے، ناراض سے ہو گئے، ان کا دل جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو لیکن انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں آپ کی تمام ہی بیماریوں کا، تمام ہی جو ہے نا مرض جو ہیں ان کا علاج کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جن وجوہات سے یہ بیماری یا یہ جو وبائی بیماری پھیلی ہے میں ان کو دور کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک شرط طے کی کہ آپ سب سے پہلے اس شہر کے سینٹر میں ایک خوبصورت سا اپنے دور کا، اس دور کا جدید ترین جو ہے نا تالاب جو ہے نا آپ بنائیں۔ انہوں نے تالاب بنایا اور انہوں نے بالکل بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، چونکہ ان کے پیر و مرشد کا حکم تھا، انہوں نے وہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد وہ سب لوگ دست بستہ آ کر اپنے پیر صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی محترم وہ تیار ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے آج رات جو ہے نا آپ نے 5 لیٹر دودھ جو ہے نا خالص، وہ آپ نے اس تالاب میں ڈال دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب لوگ گھر چلے گئے، وہ اپنا انہوں نے مصلی بچھایا، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو سب لوگ جب گھر گئے تو ان میں سے ایک شخص نے سوچا کہ چلیں سب نے دودھ ڈالنا ہے، میں پانی ڈال دیتا ہوں، کیا فرق پڑے گا، جو ہے یہ بیچ میں وہ مکس ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنی نیت خراب کر لی۔ وہ آیا، وہ رات کے، چونکہ اندھیرے میں ڈالنا تھا، رات کے اندھیرے میں ڈالنا تھا، اس وقت اتنی لائٹس بھی نہیں تھی، اور پیر صاحب کا حکم بھی تھا، ان اللہ کے ولی کا حکم بھی تھا کہ آپ نے سب نے اندھیرے میں آ کر رات کو ڈالنا ہے، اس تالاب میں دودھ ڈالنا ہے۔ تو وہ آیا، وہ ڈال کر چلا گیا۔ سب لوگ جو ہیں وہ صبح پیر صاحب کے پاس صبح کی نماز کے وقت، نماز فجر کے وقت وہ سب اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان کے سامنے اکٹھے ہو کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سب پورے گاؤں والے جو ہیں نا وہ مل کر اس تالاب کے کنارے چلے گئے۔ جب کنارے جا دیکھا تو وہ جو تالاب تھا وہ لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا، اس میں دودھ کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا۔ تو اس نے کہا دیکھا آپ نے،
آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری نیت بالکل شفاف ہے، بالکل صاف ہے، ہم بالکل دین پر چلتے ہیں اور ہم کو فالو کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کی نیت نہیں ٹھیک، جس کی وجہ سے آپ پر موذی جو ہے، یہ وائرس، یہ مرض جو ہے یہ آیا ہوا ہے۔ وہ سب لوگ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور بھی معافیاں مانگی اور اس پیر صاحب سے بھی معافی مانگی، اللہ کے بزرگ ہستی سے بھی معافی مانگی کہ آئندہ ہم اپنی نیت خراب نہیں کریں گے، آئندہ ہم دین اسلام کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے۔ تو اس واقعہ سے، یہ واقعہ تو گزرا ہوا ہے معاملات ہیں، لیکن اس کا جو سبق ہے وہ اس زمانے میں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اوورآل جو ہماری پریشانیاں ہیں، کیونکہ قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ جو بھی آپ پر پریشانیاں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کا کیا در ہوتا ہے، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں، یہ بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی اس بستی والوں کی طرح ہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہیں، جو دودھ بیچ رہا ہے وہ اس میں پانی ڈال رہا ہے، جو مرچیں بیچ رہا ہے وہ اس میں پانی وہ اس میں مکسنگ کر رہا ہے، جو گندم بیچ رہا ہے ایون کہ خشک جو ہیں ان میں بھی، چاولوں میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کنکر ملا دیتے ہیں، اس طرح گندم میں ریت ملا دیتے ہیں۔ آپ خود بہترین جانتے ہیں کہ کس میں کون سی چیز اس وقت ملائی جا رہی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ کون ملا رہا ہے، یہ سوچیں کہ میں کس میں کچھ ملاوٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو میں اپنی اس ملاوٹ سے دستبردار ہو جاؤں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، میں اپنے حصے کا تالاب میں خالص دودھ ڈال دوں، تو دوسرے بے شک پانی ڈالتے رہیں تو اس میں یقیناً سب لوگ ہی خالص دودھ ڈالیں گے، کوئی بھی پانی بیچ میں نہیں ڈالے گا۔ تو میری آپ اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے ایک مکتب آل محمد کا طالب علم ہونے کے ناطے میں ہاتھ باندھ کر اپیل کرتا ہوں کہ یقیناً ہماری نجات صراط مستقیم میں ہے۔ صراط مستقیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھائی جائے گی، صراط مستقیم یہ زمانہ ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رستے پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ خالق مالک تمام مومن مسلمانوں کو محمد اور آل محمد، اصحاب محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نیچے سبسکرائب کا بٹن اس کو بھی ضرور دبائیں اور پریس کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ والسلام۔